اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ، یرجون تجارتن، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت ہے، تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت۔ اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب الیم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانیں جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا، اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا تھا هو اجتباکم، سورہ حج کی آخری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا، میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں، اجتباء اور استفاء، اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، ٹو سلیکٹ اینڈ ٹو چوز۔ چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا، اپنا ذوق ہے، میرا چوائس ہے، اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، سلیکشن فار سم تھنگ اینڈ چوائس آؤٹ آف سم تھنگ۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں، اجتباء جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے، اور استفاء پسندیدگی، چن لینا۔ اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور امت کے لیے بھی۔ وہاں آیا تھا هو اجتباکم، یہاں لفظ استفاء آ گیا۔ پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ شورى میں بھی آئے گا، لفی شک منہ مریب، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد، وہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، کچھ نیکی کچھ بدی، کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی۔ ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں، نیکی میں، اچھے اعمال میں، دین کی خدمت میں، دین کی دعوت میں، اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، باذن اللہ، ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز، رہنے والے جس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا۔ یہ الفاظ جو کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اب یہ معاملہ کن کا ہے، سابق بالخیرات کا۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر، چاہے وہ ظالم لنفسہ ہوں اور چاہے منہم مقتصد ہوں، ان سب کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے، کوشش کیے، قربانی دی ہمیں اونچے مقامات مل جائیں، تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق بالخیرات کا، آخری کیٹیگری کا۔
وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا، یعنی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل تعریف اس اللہ کی اور کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ وہی بات یہاں ہے، وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ، جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں یہاں کوئی تکان طاری ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی۔ لا یقضی علیہم، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ تو ان کا معاملہ، ان کا قصہ چکایا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں۔ موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی، یدعون ثبورا، وہ پکاریں گے موت کو۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہ، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑیں گے، شور مچائیں گے، فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا؟ یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے، کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں، دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے حالات، سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا، جانشین بنایا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ۔ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور ان کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں، ان کا گھاٹا، ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو، وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے، ساجہ ہے آسمانوں میں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی، دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے، اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں وہاں سے اخذ کیے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، زائل نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ زائل ہو جائیں، گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے، روک سکے، تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، ان کی رسید راز کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، اور وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب ان کے پاس نذیر آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں، ان کے بدکنے میں، ان کے بھاگنے میں۔
استکباراً فی الارض، اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیء، اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر، جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو یہ اب کس کے منتظر ہیں؟ کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل، نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی، جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔